إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا پھر جب وہ ان سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر کے مشورہ کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف۔ ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ لیا ہے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کوتاہی کر چکے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ بس میں تو کسی صورت بھی اس مصر کی زمین سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ میرے لیے میرے والد کا حکم آ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، تم اپنے باپ کی طرف واپس چلے جاؤ تو تم کہو جا کر کے والد کو، کیا ہمارے ابا حضور، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو وہی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم
غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، اس کی خبریں رکھنے والے نہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ بستی والوں سے پوچھ لے کہ ان میں ہم موجود تھے، اور وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، جو قافلہ وہاں موجود تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بلا شبہ ہم اپنے اس دعویٰ میں البتہ ضرور سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یعقوب علیہ السلام نے جب بچوں کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو تم نے خود ہی اپنی طرف سے بنفس نفیس بنا لیا ہے، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، عمدہ چیز صبر ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس ان سب کو اکٹھے واپس لے آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ان سے الگ ہوئے اور کہتے ہیں اے افسوس یوسف پر۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ نہایت دردناک دکھ میں مبتلا ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تو اس غم میں گھل جائے گا یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو علم مجھے حاصل ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ حاصل نہیں، تو نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ، جا کر کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں، کافروں کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالی سے نا امید نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اور ہم ناقص پونجی لے کر کے آئے، معمولی پونجی لے کر کے آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ان اللہ یجزی المتصدقین، تو ہمیں ماپ پورا دے دے، ماپ میں کمی نہ کرنا اور ہم پر صدقہ کر۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاہلون، کہا کہ کیا تمہیں علم ہے جو کچھ تو نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا؟
اس وقت تم جاہل تھے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا یقینی بات ہے کہ تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقینی بات ہے، متحقق بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بلا شبہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقینی بات ہے کہ ہم خطا کار ہیں، ہماری ہی غلطی ہے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، تو فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہیں معاف کر دے، وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، تو اس کے چہرے پر اسے ڈال دینا، اس کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ بینا ہو جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پورا ایک رکوع ہے جس کا ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ کہ جب بھائیوں نے دیکھا کہ اب بھائی کو تو یہاں روک لیا گیا ہے، اب واپس لے جانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تو اس پر انہوں نے الگ ہو کر کے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، قسم لی تھی کہ تم ضرور اس کو اپنے ساتھ واپس لے کر کے آؤ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں تو کسی صورت بھی واپس نہیں جاؤں گا، کہ میں تو یہیں رکا رہوں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں قصوروار ہو۔ یہ وہ مسلمہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص دنیا میں ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آخر کار اس کو کسی کے سامنے نہ بھی وہ مانے، نہ بھی تسلیم کرے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، وہ بذات خود اپنے اندر اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے، مانتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہوا ہے۔ آپس میں تو اب سب یہ اتفاق کر رہے ہیں اور کوئی اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا، کسی نے نہیں کہا کہ بھئی یہ جرم کرنے میں تو بھی ہمارے ساتھ شامل، وہ تو مان رہا ہے، وہ تسلیم کر رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے۔ تو اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس نے اس وقت بھی قتل کی مخالفت کی تھی کہ بھائی کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، کوئی اور طریقہ اختیار کر لو، تو لہذا انہوں نے مل کر کے مشاورت کے ساتھ کنویں میں ڈالا تھا۔ اب سب کے سب اس بات کے معترف ہیں، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ آپس میں ان کا کیا مشورہ ہو رہا۔ اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، لیکن علم غیب نہیں ہے۔
یہ نہ جانے کہاں سے مسئلہ گڑھ لیا گیا، نکال لیا گیا کہ انبیاء کو، اولیاء کو، حتیٰ کہ یہاں تک آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خرافات اور اس قدر شرک اور کفر کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ جی اولیاء کو تو غیب ہوتا ہے، ان کے کتوں کو بھی غیب ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قدر لوگ شرک میں لت پت ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کیا رہے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کے والد، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو رہا کہ وہاں کیا ماجرا پیش آ چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، ان کو بھی غیب نہیں ہے، ان کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غیب کی خبریں بتا رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تب آپ کو اس بات کا علم ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی میں تو اب واپس نہیں جاؤں گا، میں تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مجرم ہے، گناہ گار ہے، زیادتی کرنے والا ہے، پھر بھی اس کے اندر شرم و حیا موجود ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ شرم و حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، دیگر امور اور معاملات وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ہمارے رویے کیا۔ غلط کام کر کے، زیادتی کر کے، ظلم کر کے اسے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا یہ تو دور کی بات ہے، اس پر شرمندگی بھی نہیں ہو رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بے ضمیر لوگ، ان لوگوں کا ضمیر ہی مردہ ہو چکا ہے۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو تو وہ اسے ملامت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیز ودیت کر رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں دونوں باتیں ہی رکھ دی، اچھائی اور برائی کی تمیز، اور اس اچھائی اور برائی کی تمیز پر کہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے دل کو اطمینان اور سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو انسان کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ تو مسلسل وہ سگنل دیتا رہتا ہے، انسان کتنی ہی کوشش کرتا رہے، آخر کار مسلسل جب وہ ضمیر کی آواز کو دباتا رہتا ہے، پھر جب ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز بھی کام نہیں کرتی۔ تو ان کا ضمیر زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا ہے۔ بھلے الزام لگایا یوسف علیہ السلام پہ، بنیامین پر الزام لگایا، ظلم اور زیادتی کی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر تسلیم شدہ ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ اپنے جرم کو تسلیم کر رہے۔ کہا کہ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم دے دے تو پھر میں یہاں سے زمین مصر سے نکل کر کے واپس جاؤں گا، وگرنہ اس سے پہلے میں اپنے والد کے پاس نہیں جاؤں۔ اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، کہا کہ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس چلے جاؤ، جا کر کے اس سے کہو کہ اے ہمارے ابا حضور، آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ یہ دیکھیں انداز، والد کو دکھ پہنچانے والی بات، مزید تکلیف پہنچانے والی بات کہ یہ ہمارا ستیلا بھائی ہے جس کے ساتھ تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے چوری کی۔ باپ کو مزید تکلیف دینے والا رویہ ہے ان کا، ورنہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی جا کر کے بتانا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، یا نام لے دیتے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ نہیں، خصوصی طور پر یہ الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ وہ انسان بعض اوقات رویہ ایسا اختیار کرتا ہے، منہ ایسا بناتا ہے، الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے، انسان کبھی ان کو بھول ہی نہیں سکتا، اور کبھی اس کا اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کا رویہ انسان یاد رکھتا ہے کہ یار اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا۔ جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 راتیں بائیکاٹ رہا ان کا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں معافی کی آیات نازل کی، توبہ قبول کر لی ان کی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں سب سے پہلے کعب کو اطلاع دوں، اور کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر گرم جوشی کے ساتھ اٹھ کر کے میرے ساتھ مصافحہ کیا، میرا استقبال کیا، کہتے کہ میں اس کو آج تک نہیں بھول سکا۔ نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جس
طریقے سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور مجھے پروٹوکول دیا، میری عزت افزائی کی، کہتے کہ میں اس کو آج تک نہیں بھول سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور برے رویوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ علم ہے ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے غیب کی باتیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ بھی اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ غیب کا علم ہمیں نہیں ہے۔ کیوں جی؟ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، ان کو علم غیب نہیں ہے، اور جس کے متعلق کوئی گواہی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی شہادت نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، اس کو علم غیب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان لوگوں کو علم غیب کہ جو اپنی پاکی اور ناپاکی سے بے خبر ہے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور گندگی میں لت پت ہیں۔ جتنا زیادہ ننگا ہوگا، جتنا زیادہ برہنہ ہوگا، جس قدر زیادہ گندگی میں لت پت ہوگا، اتنا ہی لوگوں کے نزدیک پہنچا ہوا ہوگا۔ یہ ہماری سوچ اور فکر کا معیار ہے۔ اب چونکہ اس معاملہ میں سچے تھے، اس میں اب گواہی پیش کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جھوٹے تھے، اس وقت کے لیے انہوں نے گواہی پیش نہیں کی۔ کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور بستی والوں میں جہاں ہم موجود تھے ان سے پوچھ لے آپ۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جو قافلہ جس میں ہم واپس آئے ہیں، جس میں موجود تھے، قافلے والوں سے بھی پوچھ لو جو ہمارے ساتھ تھے، وہ بھی بتائیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اپنے متعلق اب گواہیاں پیش کر رہے ہیں سچے ہونے کی۔ جب یوسف علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس وقت والد نے یہی بات کہی جو اس وقت کہی جا رہی ہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہا کہ یہ معاملہ تم نے خود بنا لیا ہے، یہ سارا قصہ تم نے خود گڑھا ہے، بیٹھ کر کے تم نے بات بنا لی ہے، یہ خانہ ساز بات ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو صبر ہی اچھا ہے۔ معاملہ وہی، الفاظ وہی، باپ کو تو اسی طریقے سے دکھ پہنچ رہا ہے، اعتماد نہیں ہے، لیکن اس وقت کوئی گواہی کے لیے انہوں نے بات نہیں کی کہ جی وہاں فلاں لوگ تھے، وہاں وہ قافلے والے آئے جو مسافر تھے، کہیں تو ان کا اتا پتہ لے لیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں، معلوم کر لیں۔ وہاں پر کوئی گواہی پیش نہیں کر رہے، جھوٹے تھے، ویسے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری بات نہیں مانے گا خواہ ہم سچے کیوں نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر قرآن مجید کا انداز دیکھے کہ گواہیاں بھی پیش کر رہے ہیں اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم البتہ سچے ہیں۔ لام جو ہے یہاں پر تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بھئی یقیناً ہم اپنے دعوے میں، اپنی بات میں سچے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی ان سے ڈسے ہوئے تھے۔ تو جب انسان ایک مرتبہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے تو پھر دوسری مرتبہ اس کا اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو جو لوگ بار بار ڈسے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پاکستانی قوم تو ویسے ہی ایمان کا کتنا کمزور ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ایمان ہو۔ نماز کو ایمان کہا گیا نا، وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تارک صلاۃ ہے، اس کا ایمان ہے؟ اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو بار بار حکمرانوں سے، سیاست دانوں سے، سب سے ڈسی جا رہی، بار بار دھوکے کھا رہی ہے کہ ایمان سے محروم قوم ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ قابل غور بات ہے۔ دوسروں کو دوش دینے کی بجائے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرو، یہ بات باجوہ صاحب نے بھی کہہ دی کہ اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنا ہوگا،
مان لیا کہ اپنے آپ کو پہلے سدھارنا ہوگا، ہم سب کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کریں گے تو پھر دوسروں کی اصلاح کر پائیں گے، پھر معاملات درست ہوں گے۔ اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے تو پھر صحیح لوگ ہی ہمارے اوپر مسلط ہوں گے، ہم صحیح نہیں ہوں گے تو ایسے لوگ ہی ملیں گے جیسے ہم خود ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ بھائیو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بغیر حساب کے اجر و ثواب ملے۔ یا پھر روزہ ہے تو روزہ جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب اس لیے بغیر حساب کے ملے گا کہ اس میں بھی انسان صبر کرتا ہے، ہر معاملے میں صبر کرتا ہے۔ کوئی بھی بات آ جائے، لڑائی جھگڑے کا موقع آ جائے، صبر سے کام لیتا ہے۔ کھانے پینے کا معاملہ آ جائے، صبر سے کام لیتا ہے۔ بھوک پیاس کا مسئلہ ہو، صبر سے کام لیتا ہے۔ نفسانی خواہش پیدا ہو جائے، صبر سے کام لیتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے یہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے غور کیا، ایک ہمارا بغیر حساب کے، ہم کہیں بغیر حساب، ہمارے اعداد و شمار ختم ہوتے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ بغیر حساب، تو وہ کتنا اجر ہوگا، کتنا عظیم ثواب ہوگا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں فصبر جمیل۔ تو وہ صبر جمیل کیا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، یہ صبر ہے، یہ صبر جمیل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد صبر یاد آیا، مرثیے بھی کہہ لیے، چہرہ بھی نوچ لیا، کپڑے بھی پھاڑ لیے، سارے کام کر لیے، جو کچھ زور لگا سکتا تھا وہ زور لگا لیا، اور اس کے بعد آخر میں اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو عورتوں کی طرح صبح سے شام تک لڑ رہی ہیں، اور جب شام ہوئی ہے دیکھا کہ شوہر آنے والا، گلا بیٹھ گیا، اب لڑائی جاری نہیں رہ سکتی، تو جولی پھیلا، اچھا میرا صبر۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر جمیل کے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ پہلے صدمہ کے وقت ہی صبر کر، یہ صبر جمیل ہے۔ پھر وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، یقین ہے ان کو، عسى اللہ ان یاتینا بہم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کچھ بھی مشکل نہیں کہ ان سب کو اکٹھا ہی واپس لے آئے۔ بہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے تو عربی گرامر میں ایک کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے تثنیہ الگ استعمال ہوتا ہے، تین اور تین سے زیادہ کے لیے الگ لفظ جمع کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ عربی کی خصوصیت ہے، یہاں دو کی بات نہیں ہے، دو سے زیادہ کی بات ہے۔ ایک بیٹا خود رک گیا، دو جو ہے وہاں پر موجود ہیں، حسن اتفاق دیکھیں کہ تینوں کہاں جمع ہو گئے، مصر میں ہی جمع۔ تو والد کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے یقین ایمان ہے کہ ان سب کو اکٹھے ہی واپس لوٹا دے۔ تو کہا کہ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اور پھر الگ سے ہو کر کے اپنا دکھ اس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے علیحدہ ہو گئے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہا ہے یوسف، یوسف تیرے میں، تیری جدائی میں بڑا دکھ اٹھایا، افسوس یوسف، اور اس غم اور پریشانی سے ان کی آنکھوں کی برائی جاتی رہی، آنکھیں سفید ہو۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، کظیم کہتے ہیں کہ ایسا دکھ کہ جس کا انسان اظہار نہ کرے اور دل ہی دل میں وہ گھلتا رہے۔ تو اس دل ہی دل میں جب انسان گھلتا رہتا ہے، یہ اس دکھ سے زیادہ ہوتا ہے جو انسان رو کر کے اپنا دکھ اور درد اس کو نکال لیتا ہے۔ جو رو لیتا ہے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، جو روتا نہیں ہے، دکھ اندر ہی رکھتا ہے، غم اندر ہی رکھتا ہے، وہ بہت شدید صدمہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو تعبیر کیا فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اب بیٹوں نے دیکھا کہ والد تو اب بھی یوسف کا اسی طریقے سے ذکر کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کا ذکر ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو اس غم میں گھل جائے یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ کیا اولاد کو ماں باپ کے دکھ کا احساس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دل ہی ایسے بنائے۔ جب ہم جوان تھے ہم بھی اپنے والدین کے دکھ کو تکلیف کو نہیں سمجھتے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے متعلق جو کچھ احکامات دیے ہیں وہ احکامات بالکل ہماری فطرت کے عین مطابق ہیں، حق اور سچ۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ والدین کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کتنی شدید ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی غلطیوں کا، اپنی سستیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوا۔ جب اس کا احساس ہوا تو ہم نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ بس اب اس کے لیے کوئی دوسری صورت باقی نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں جو کچھ تھوڑی بہت ان کی خدمت کر سکے، جو حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا۔ اور اب ان کی وفات سے پہلے اور ان کی وفات کے بعد مسلسل اللہ کی توفیق سے کبھی کوئی ایسی نماز فرضی یا نفلی نہیں ہے یا کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں ہم اپنے والدین کی بخشش کے لیے، رحمت کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا نہ کریں۔ اگر کسی موقع پر نہیں کر سکتے تو اس کا احساس ہوتا ہے، پھر ویسے ہی ان کے لیے دعا کر لیں، وہ ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ اگر والدین آپ کے حیات ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو، یہ آپ کی جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ راضی کر لو گے اللہ راضی ہو جائے گا، جنت مل جائے گا۔ ناراض کر لو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، دوزخ کے حقدار بن جاؤ۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سدھارو، راہ راست پر آ جاؤ، اپنی اصلاح کرو اور والدین کو دکھ نہ دو، اف بھی نہ کہو۔ اف کا ترجمہ کسی نے بہت ہی عمدہ کیا ہے، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان کو اف کہو اور نہ ہی ان کو ڈانٹ پلاؤ۔ اف کا ترجمہ کیا گیا ہے ہوں، کرتے ہیں نا ماں باپ کو آگے سے ہوں کہا، ہوں بھی نہ کہا۔ یہ ماں باپ کا مرتبہ مقام ہے۔ کوئی بات آپ کے مزاج طبیعت کے خلاف ہے، خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو۔ کوئی بات ایسی ہے کہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، خاموشی اختیار کرو، اپنے لب سیلو، اپنا رویہ درست کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے، بھلائی اور خیر۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ کہا کہ میں اپنی بے قراری، اپنی بے چینی، اپنی تکلیف اور اپنے غم کی شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں، تمہارے سامنے نہیں کرتا، نہ کسی اور کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ صبر جمیل کی عمدہ مثال ہے کہ انسان کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایت نہ کرتا پھرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ جہاں بیٹھتے ہیں رونا دھونا شروع، جہاں بیٹھتے ہیں رونا دھونا شروع۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب ساہیوال کالج میں پڑھتا تھا تو یومیہ آتا جاتا تھا، تو دو بھائی تھے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا تھا، اکاڑا کے ہی تھے دونوں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بڑا بھائی اس کا رویہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی اس سے کسی نے پوچھا کہ سناؤ جی یہ چکر کیسا رہا، یہ پھیرا کیسا رہا، مر گئے جی، سواری کوئی نہیں، ویلے آئے جی، خالی آئے جی، بھلے وہ اندر بھی اس نے 3 لائنیں لگائی ہوں، چھت پر بھی سواریاں بیٹھ کر کے گئی ہوں، بس اس کا تکیہ کلام یہ تھا کہ اس نے شکایت ہی کرنی، مرے گئے لوٹے گئے، کچھ نہیں بچا جی، مر گئے لوٹ گئے۔ دوسرا بھائی اس سے کوئی پوچھتا، وہ خالی بھی گیا ہوتا، ہاں جی سناؤ جی کیسا رہا معاملہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اس کی زبان سے ہم نے 1.5 سال تک مسلسل اللہ کا شکر ہی سنا، اور اس کی زبان سے اتنا طویل عرصہ ہم اللہ کا شکوہ شکایت کرتے ہی سنتے رہے۔
تو ان رویوں کو چینج کر لیا جائے، تبدیل کر لیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی اتنی تکلیف، اتنا دکھ، بے بسی، پہلے ایک بیٹا تھا اس کا دکھ نہیں بھولے، پھر دوسرے بیٹے کا دکھ آ گیا، پھر تیسرے کا آ گیا، تو دکھ پر دکھ، تکالیف پر تکالیف۔ یہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بیٹے اس طریقے سے گم ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ملتا۔ بھائی فوت ہو گیا، صبر آ گیا، دفنا لیا، صبر آ گیا، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں کہ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ والدین کو کسی لمحے سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں چند لمحوں کے لیے بچہ غائب ہو جائے تو والدین کیسے تڑپتے ہیں، اور جن کی بچیاں اسکول میں بھیجتے ہیں، اسکول سے معمولی سی تاخیر ہو جائے بچے کے آنے میں، بچی کے آنے میں، ماں باپ کیسے ہلکان ہو جاتے ہیں، دیوانوں اور پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے۔ لہذا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بسن کہتے ہیں کہ ایسا دکھ جو دل میں ہی ہو اور اس کے آثار جسم سے، چہرے سے نمایاں ہو، زبان سے اس کا اظہار نہ کیا جائے، وہ ایسی بے قراری اور غم اور دکھ، کہا کہ اس کی شکایت میں اللہ کی طرف ہی کرتا، کسی اور کے سامنے نہیں کرتا۔ وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سے جو کچھ مجھے علم ملا ہے تم نہیں جانتے، جو میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں وہ تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ، جا کر کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب تیسری مرتبہ آ رہے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اس کے پاس داخل ہو کر کے کہ اے عزیز، اے بادشاہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، اور ہم یہ ناقص پونجی لے کر کے آئے ہیں، ناقص مال لے کر کے آئے ہیں، جو غلے کی اناج کی قیمت ہے وہ نہیں ہے، یہ ناقص ہے، کم ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ماپ ہمیں پورا دے دو، ہم پورے پیسے تو نہیں لائے لیکن اناج غلہ ہمیں پورا دے دو۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کر۔ کس حالت کو پہنچ گئے، کیا معاملہ تھا، کیا حالات تھے، اب کس قدر مجبور اور بے بس ہو کر کے صدقہ و خیرات کا سوال کر رہے ہیں۔ اچھا بھئی، جن کو صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا یقین ہوتا ہے، ان کے معاملات کیسے؟ ہمارے ایک دوست تھے مسعود الرحمان جانباز صاحب، مانسیرہ میں رہتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باب الرحمہ سے مسجد میں داخل ہونے لگا، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب سے پہلے ایک خوش لباس شخص، اس کی وضاحت، اس کے لباس سے، خوش پوشی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ صاحب ثروت ہے، صاحب مال آدمی۔ کہتے کہ وہ سوال کر رہا ہے، یا اخی تصدق علیہ، یا اخی تصدق علیہ، اے میرے بھائی مجھ پہ صدقہ کر دو، اے میرے بھائی مجھ پہ صدقہ کر دو۔ کہتے کہ میں اس کی وضاحت دیکھ کر کے، اس کے حالات کو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ ماذا تصدق علیک یا اخی، کیا میرے بھائی میں تم پر کیا صدقہ کروں؟ تو کیا کہتا ہے؟ کہتا میرے بھائی میرے دسترخوان پر روزہ افطار کر لو۔ جس کو یقین اور ایمان ہے کہ صدقہ و خیرات کے کیا فوائد ہیں، کیا اجر و ثواب ہے، کیا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ملے گا، وہ یوں التجا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ مجھ پہ صدقہ کر۔ اللہ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کر دیں ہم۔
ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے، جزا دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اب یہ موقع آ گیا، دل پسیج گیا، بھائی تھے، اس حالت اظہار کو دیکھ کر کے برداشت نہیں ہوا، اب اظہار کرنے سے رک نہیں سکے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کہا کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، جبکہ تم جاہل تھے، تمہیں علم نہیں تھا، لا علمی میں، نادانی میں، جہالت میں جو کچھ تم نے کیا۔ اب یہ بات واضح ہے کہ یوسف کا تذکرہ کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے، اور یوسف ہی کر سکتا ہے۔ ہم کسی دوست سے اکٹھے پڑھتے رہے، اکٹھے کھاتے رہے، اکٹھے چلتے رہے سال ہر سال، اب ایک طویل عرصہ گزر گیا، 30-40 سال بعد ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے جی پہچانا، ہم کہتے نہیں پہچانا، بھول چکے، یاد ہی کچھ نہیں۔ جب وہ بتاتا ہے تو پھر ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ایسے کھاتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسے معاملہ، ساری چیزیں ذہن میں آنی شروع۔ یوں ہی یوسف کا اور اس کے بھائی کا تذکرہ ہوا کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بھائی کے ساتھ جو ظلم و ستم کرتے رہے۔ جب یہ بات یاد دلائی تو ان کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سوا دوسرا آدمی کوئی یوسف کا ذکر نہیں کر سکتا، وہی جانتا، کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ اور قافلے والوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کون بتائے گا، کون خبر دے گا، کون یہ سوال کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ بھائی آپ تو یقینی طور پر یوسف ہی ہیں۔ سوال کیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سوالیہ انداز ہے، اور پھر تاکیدیں لائی گئی ہیں، اِنَّا کاف تاکید، پھر لام تاکید، اور پھر انتا ضمیر، یہ ساری تاکیدیں لا کر کے کہا کہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، قد من اللہ علینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، اللہ کو کسی حالت میں بھی نہیں بھول رہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں بھائیوں کے ذریعے سے۔ وہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک بھی پہنچا دیا، انہ من یتق ویصبر، جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہتے کہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے، آپ کو مرتبہ مقام عطا کیا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم ہی خطا کار ہیں، ہم ہی غلط کار ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ انسان کی دنیا میں اور آخرت میں جیت ہے، یہی کامیابی ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جس مرتبہ و مقام پر پہنچ چکے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ عطا کیا، جو فضیلت عطا کی، بادشاہت عطا کی، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، جن حالات میں آپ نے ہجرت کی، اور پھر آج فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، وہ بیت اللہ کی چابی جو عثمان بن طلحہ نے دینے سے انکار کیا تھا، آج وہ چابی بیت اللہ کی آپ کے پاس ہے، اور وہ مکے والے سرداران قریش جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج آپ کے سامنے۔ آپ نے بھی اس موقع پر یہی رویہ اختیار کیا، آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، فَهُوَ آمِنٌ، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن حاصل ہو گیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن حاصل ہو گیا، کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جو ہتھیار پھینک دے اسے بھی قتل نہیں کرنا، جو مقابلے میں نہ آئے اسے بھی قتل نہیں کرنا، سوائے 4 مردوں کے اور 2 عورتوں۔
کہا کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دینا۔ تو لہذا میرے بھائی اور دوست، عملی طور پر آپ نے اعلان کر دیا باقی لوگوں کی معافی کے لیے۔ اس موقع پر آپ کے الفاظ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ نے بھی یہی بات کہی کہ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی ملامت نہیں۔ گو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معافی کے اعلان سے یہ بات ثابت ہے، اور اس سے اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، کہ یہ میرے باپ کے چہرے پہ لے جا کر کے ڈال دو، ان کی بصیرت، ان کی بصارت، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ سجاکھے ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب اہل خانہ کو لے کر کے، اپنے گھر والوں کو لے کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ قمیص کا معاملہ 3 مرتبہ ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔